بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مہاراج کے آشیرواد سے جیون کی ساری کٹھنائیں دور ہو گئیں اور اب نئے جیون کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، ہم نے سوچا کہ تم پھر بھی باہر کی ہو، آج نہیں تو کل سارے کے سارے یہ آواز اٹھائیں گے کہ ننداکشی مہارانی نہیں بنی رہ سکتی، بیجا نگر کے لیے کسی راجا کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جب یہ آواز اٹھے گی ننداکشی، تو بہت سے سرکش اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ بیجا نگر کی راج گدی انہیں مل جائے۔ یہ ریت بھی ہے۔ تم اگر مہاراج بیجا نگر کی رانی وجنتی ہوتی تو پھر اتنی بات آگے نہ بڑھتی، لیکن تم ایک ایسے آدمی کی رانی ہو جس نے بڑے مہاراج کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرایا۔ لوگ یہ بات نہیں بھولیں گے اور یہی بات ابھار دی جائے گی جس کی وجہ سے تمہیں گدی چھوڑنا پڑے گی۔ مگر مہاراج، میں تو وہ ہوں جس نے برائی کا ساتھ نہ دیا، ننداکشی بولی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ یہ بات مانیں گے، مگر ننداکشی دوسری بات نہیں مانیں گے۔ وہ سوچیں گے اور کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ ایک ایسی عورت جسے راجنیتی نہ آتی ہو رانی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے مہاراج؟ شادی، سنت گیانیشور نے کہا، اور ننداکشی مسکرا دی۔ کس سے مہاراج؟ یہ تمہاری پسند کی بات ہے، جس سے من چاہے۔ تو پھر میں نے من کا میت چن لیا ہے مہاراج۔ کیا اس سے شادی کرنے کے بعد راج پاٹ اسے سونپا جا سکتا ہے؟ راج پاٹ اسے سونپنے کے لیے ہی شادی کرنا ضروری ہے، مگر کون ہے تمہارے من کا میت؟ یہ، ننداکشی نے انگلی اٹھا کر میری جانب اشارہ کیا، اور میں نے ایک بار پھر سنت گیانیشور کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بولا، یہ؟ ہاں، مگر یہ تو سپاہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے میرے من کا میت ہے، اور سنت جی بھگوان کی سوگند، میں نے جو کچھ کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر ننداکشی، ایک سپاہی کو راجا بننا کیا آئے گا؟ اسے راجنیتی تو نہ آتی ہوگی۔ میں سب کچھ سکھا لوں گی مہاراج۔ تو سکھائے گی باولی ہو گیا۔ جب تو اسے یہ ساری باتیں سکھائے گی نا، تو ایک ایک کو معلوم ہو جائے گا۔ چل، میں یہاں بھی تیری سہایتا کیے دیتا ہوں۔ اسے 7 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جا، سب کچھ سکھا کر بھیج دوں گا۔ یہ تو آپ کی بڑی کرپا ہوگی مہاراج۔ ویسے آپ سچ کہتے ہیں، اول تو میں اسے سکھاؤں گی ہی کیا، اور بھی یہ کہ دیکھنے والی بہت سی باتیں دیکھ لے گے اور طرح طرح کی کہانیاں گھڑنے لگیں گے۔ مہاراج، آپ میرا یہ کام کر دیں، جیون بھر آپ کے چرن دھو دھو کر پیوں گی۔ ارے پگلی، ہم بھی تو تجھ سے بہت سے کام لینا چاہتے ہیں، بلا وجہ تو تجھے رانی نہیں بنا دیا ہم نے۔ آپ کے ہر حکم کا پالن کروں گی مہاراج، میرا جیون اور ہے کس کے لیے؟ تو بس ٹھیک ہے، یہی کہنے کے لیے ہم نے تجھے بلایا تھا، یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ تیرا کھونٹا مضبوط ہو جائے تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں۔ اور کوئی حکم مہاراج میرے لیے؟ کوئی چنتا نہ کرنا، 7 دن کے بعد تیرا یہ پریمی تجھے واپس مل جائے گا۔ بس اب تو جا سکتی ہے۔ ننداکشی نے میری طرف دیکھا اور بولی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے بیاس؟ نہیں، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ میری نگاہیں سنت گیانیشور کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا نام سن کر یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کو ایک بار پھر جھٹکا لگا ہو، لیکن بہت تیز آدمی تھا، اپنی کسی کیفیت کو چھپا لینا جانتا تھا۔ ننداکشی نے کہا، تو پھر میں ابھی واپس چلی جاتی ہوں مہاراج۔ ہاں، ابھی نئی نئی رانی بنی ہے، راجدھانی سے دور رہنا مناسب نہیں ہے۔ 100 برے ہیں اور 100 اچھے، ہر ایک پر نظر رکھنا، میں خود اسے تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو میں پھر چلتی ہوں بیاس۔ اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مہاراج کو پرنام کر کے الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ میں خاموش وہیں کھڑا ہوا تھا۔ سنت گیانیشور ننداکشی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولے، بیاس ہے تیرا نام؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو بھی ننداکشی سے اتنا ہی پریم کرتا ہے جتنا وہ تجھ سے کرتی ہے؟ میں نہیں جانتا مہاراج۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا کہ ننداکشی مجھ سے کتنا پریم کرتی ہے اور میں اس سے کتنا۔ ٹھیک ہے، جان جائے گا۔ ارے سب کچھ جان جائے گا، آ ہمارے ساتھ آ، ہم تجھے کرم بھنڈار لے چلیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنت گیانیشور مہاراج آگے بڑھے
اور انہوں نے مندر کا وہ بیرونی دروازہ اندر سے بند کر دیا جس سے گزر کر میں اور ننداکشی اندر آئے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ واپس پلٹے اور مندر کے آخری حصے میں بنے ہوئے اس سوراخ نما دروازے کی جانب چل پڑے جس کی دوسری سمت اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ رکے اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، آ جا میرے ساتھ، اس اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور اس غار کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ بے شک اندھیرا تھا، لیکن سنت گیانیشور مہاراج یہ نہیں جانتے تھے کہ میری آنکھیں اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھ سکتی ہیں۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا رہا۔ دونوں طرف سنگی چٹانوں کی دیواریں تھیں جن سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ پہاڑی غار ہے اور سیڑھیاں اسی غار میں نیچے کی سمت جا رہی ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے گیانیشور مہاراج بھی چلے آ رہے تھے۔ سیڑھیاں جیسے پاتال کی گہرائیوں میں اتر رہی ہوں، جگہ جگہ ان میں موڑ آ رہے تھے اور میں ان چٹانوں کو دیکھتا ہوا مسلسل نیچے اتر رہا تھا۔ پھر بہت دیر کے بعد ان سیڑھیوں کا اختتام ہوا۔ ایک وسیع و عریض پہاڑی غار زمین کی گہرائیوں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کی تراش غیر قدرتی نہیں تھی۔ غار میں چند قدم آگے بڑھ کر میں رک گیا۔ گیانیشور مہاراج میرے قریب ہی پہنچ گئے تھے، کہنے لگے، تھکا تو نہیں؟ نہیں مہاراج، سیڑھیاں تو ایسے اتر رہا تھا جیسے تیری آنکھیں آرام سے سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ چل چھوڑ ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آ میرے ساتھ آگے بڑھ، تجھ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ غار میں تھوڑی سی دور جا کر کچھ پتھر نظر آئے جو اس طرز کے بنے ہوئے تھے کہ ان پر آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ گیانیشور مہاراج نے مجھے ایک پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میرے سامنے بیٹھے، پھر بولے، ننداکشی بہت اچھی عورت ہے، اس کا کام جو کچھ ہے وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کی عورت ہے۔ مگر تو یہ بتا کہ تو یہاں کیسے پہنچ گیا اور ننداکشی اس طرح تجھ سے کیسے پریم کرنے لگی؟ میں نے نگاہیں اٹھا کر سنت گیانیشور کو دیکھا اور پھر کہا، مہاراج یہ من کی باتیں ہیں، من ہی میں رہنے دیں۔ ارے باولے، ہم سے کسی کے من کی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ تو نہیں بتائے گا تو تیری زبان بولے گی، تیرا شریر بولے گا، ہم سب کچھ معلوم کر لیا کرتے ہیں، مگر یہ سب تیرے ہی فائدے کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے، فائدے میں رہے گا، کیا سمجھا؟ میں نفع یا نقصان کے چکر میں نہیں رہتا مہاراج، آپ اپنی بات کہیں۔ سوچ لے، سنت گیانیشور نے کہا۔ ہاں سوچ لیا ہم نے۔ بیاس ہے تیرا نام؟ ہاں مہاراج۔ آ پھر تجھے کرم بھنڈار کے چمتکار دکھائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پہلے اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا اور اس کی شخصیت سے مروب ہو جاؤں گا، لیکن میری فطرت میں کسی سے مروب ہونا لکھا ہی نہیں تھا۔ یہ سنت گیانیشور مہاراج بھلا کیا حیثیت رکھتے تھے؟ ہم وہاں سے غار کے ایک اور حصے کی جانب بڑھے اور پھر ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں بھی ایک سوراخ نظر آ رہا تھا۔ سنت گیانیشور نے مجھے اس سوراخ میں چلنے کا اشارہ کیا۔ سوراخ کے دوسری طرف مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن تاریکی یا اجالے میرے لیے بے معنی تھے۔ میں اس دوسرے چھوٹے غار میں داخل ہو گیا۔ یہاں سیاہ رنگ کا ایک مجسمہ نظر آ رہا تھا، ایک ہیبت ناک مجسمہ جو کسی سادھو کا نظر آ رہا تھا، اور یہ سادھو آسن لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ مجسمہ پتھر کی ایک چٹان سے تراشا گیا تھا، لیکن کسی ماہر سنگ تراش نے اسے بالکل اصلی حیثیت دے دی تھی۔ میں اس پتھر کے مجسمے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سنت گیانیشور کی کیفیت کچھ بدل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل مجسمے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن خم کی اور اس کے بعد چند لمحات اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ میں سنگی مجسمے کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، مہاراج بیاس آیا ہے اور آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میری طرف مڑا اور پھر بولا، بیاس ہے تو؟ ہاں ہاں ہوں۔ تو پھر بھشم کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔ یہ دوسرا نام جو اس نے لیا تھا، اس کا لینا میرے لیے تعجب خیز تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں روشنی سی ہونے لگی اور میں نے بغور اسے اور پھر مجسمے کو دیکھا۔ پھر آہستہ سے بولا، کون بھشم؟ چل بھشم کے بارے میں نہیں بتا سکتا تو اتنا ہی بتا دے کہ چندر بھان کہاں ہے؟ کون چندر بھان؟ جو اپنے آپ کو اشیش بھگونت کہلاتا ہے۔ نہ جانے آپ کہاں کی الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں سنت گیانیشور مہاراج۔ ارے باولے، پاگل تو نہیں ہیں ہم دیکھ بھال کر ہی تجھے کرم بھنڈار میں لائے ہیں۔ تجھے کیا معلوم کہ کرم بھنڈار کون پہنچتے ہیں؟ مہاراج اب آپ اسے سنبھالیں، ہم نے وہ کام کر دیا جو آپ نے ہمارے ذمے کیا تھا۔
संत ज्ञानेश्वर ने मुजस्मे की जानिब देखते हुए कहा, और दफतन ही मैंने मुजस्मे के पांव सुकड़ते हुए महसूस किए। वो उठ खड़ा हुआ था। एक कवि हैकल साधु जो उससे पहले संगी मुजस्मे की शक्ल में था, लेकिन अब वो अच्छी खासी शक्ल सूरत में नजर आ रहा था। उसने कहा, ब्यास, भशम कहाँ है? चंद्रभान कहाँ है? तुम दोनों ही मुझे पागल मालूम होते हो। और ये तुमने क्या नाटक रचाया हुआ था? तुम तो इस तरह बैठे हुए थे जैसे पत्थर के बने हुए हो। संत ज्ञानेश्वर हंस पड़ा, फिर बोला, पापी, तेरा जीवन यहीं आकर खत्म होने को था। तू ब्यास हो या कुछ हो, अगर तू समझता है कि महाराज मलोधा को कुछ मालूम नहीं है तो ये तेरी भूल है। तेरे भगवंत ने तुझे बताया होगा कि करम चंद्रवधानी और करपान सिंह मलोधा दोनों के दोनों इस संसार में मौजूद हैं। फिर वो पापी कहाँ छुप गया है, उसकी खबर तू ही हमें देगा। ब्यास, अगर तू समझता है कि चंद्रभान ने अपने आप को धरती की पीठ में छुपाकर मलोधा और वर्धानी को धोखा दे दिया है तो ये तेरी भूल है। हम तो इंतजार कर रहे थे और मुंतजिर थे इस बात के कि चंद्रभान सामने आए तो हमारे खेल का आगाज हो। मैं एक बार फिर तुम लोगों से कहता हूं कि तुम लोग पागल हो, न जाने कहां कहां की बकवास कर रहे हो। मैं ना करमचंद वर्धानी को जानता हूं और ना कृपान सिंह मलोधा को। जवाब में दोनों हंसने लगे। फिर पत्थर के मुजस्मे ने कहा, अगर ये बात है तो फिर भी ठीक है, हम तेरा जीवन खत्म करके तुझे आजमा लेंगे। वैसे भी अगर इस आजमाइश में एक जीवन चला जाए तो सौदा महंगा नहीं है। अरे अरे, पागल हुए हो तुम? भला मेरा जीवन लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो तो तू नहीं जानता, हम ही जानते हैं। ज्ञानेश्वर, उसे भस्म कर दो, जलाकर राख कर दो इसे। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, पथरीले मुजस्मे ने कहा, और संत ज्ञानेश्वर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा, देखो ज्ञानेश्वर, तुम्हारी नंदाक्षी तुम्हें मेरे पास इसलिए छोड़ गई है कि तुम मुझे राजनीति सिखाओ। अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं मिट्टी का ढेर नहीं हूं, तुमसे मुकाबला भी करूंगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा, मगर इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। संत ज्ञानेश्वर ने कुछ न कहा, बल्कि वो मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगा। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। उसके बाद उसने जब अपने 3 चक्कर पूरे कर लिए तो पीछे हट गया, और फिर अचानक उसने अपने हाथ बुलंद करके जमीन की जानिब झटके, और जो दायरा उसने बनाया था उससे अचानक आग उबल पड़ी। आग की सुर्ख जबानें बड़ी शदीद थीं और मैं बुरी तरह आग में घिर गया था। लेकिन आशीष भगवंत ने मुझे इस अग्नि का ज्ञान दिया था। ये अग्नि मेरे शरीर को नहीं झुलसा सकती थी। शोलों ने मुझे अपनी आगोश में लपेट लिया और मेरे जिस्म के गिर्द रक्स करने लगे। मैं उनके बीच खड़ा रहा। मुझे उन दोनों के कहके सुनाई दिए और वो दोनों इस बात के मुंतजिर थे कि मेरा बदन झुलस कर खाक हो जाए। शोले सुलगते रहे, मैं खामोशी से उनके दरमियान खड़ा रहा। मैंने उनसे निकलकर भागने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन मेरे जिस्म को बस मध्यम मध्यम तपिश महसूस होती रही थी, और ये तपिश नाखुशगवार नहीं थी। यहाँ तक कि खासा वक्त गुजर गया, और उसके बाद फिर जब शोले जमीन पर बैठ गए तो मैंने खूनी निगाहों से उन दोनों को देखा। वो दोनों शायद इस बात के मुंतजिर थे कि शोलों से कोयलों का मुजस्मा बरामद होगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस तरह खड़े देखा तो उनके चेहरे उतर गए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, महाराज मलोधा, ये तो जीता है। भाग गया निशोर, भाग। ये तो मुझे चंद्रभान ही लगता है। मगर मैंने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। मैंने एक लंबी छलांग लगाई। पथरीला मुजस्सिमा जिसे मलोधा के नाम से मुखातिब किया गया था, वो तो बर्क रफ्तारी से आगे निकल गया था, लेकिन संत ज्ञानेश्वर मेरे हाथों की गिरफ्त में आ गया था। मैंने उसे बुरी तरह भींच लिया। उसने 2-3 कलाबाजियां खाईं, लेकिन भला मेरी गिरफ्त से निकलना कोई मामूली काम नहीं था। मैंने उसे उठा उठाकर पथरीले फर्श पर पटखनियां दी, और एक बार फिर मैंने उसे उठा लिया, लेकिन अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म पतला होता जा रहा हो। सफेद सफेद रंग का धुआं उसके बदन से खारिज हो रहा था। फिर वो मेरे हाथों की गिरफ्त से निकल गया। अब उसका बदन कोई ठोस हैसियत नहीं रखता था, बल्कि वो धुएं की शक्ल में तब्दील हो चुका था। खदो खाल भी वही थे, नकूश भी वही, लेकिन अब संत ज्ञानेश्वर धुएं के मुजस्मे की सूरत में इधर से उधर भाग रहा था, और मेरी ये कोशिश थी कि मैं उसे अपनी गिरफ्त में ले लूं। लेकिन धुआं कहीं गिरफ्त में आता है। मेरे हाथ उसे जकड़ते, लेकिन आपस में एक दूसरे से मिल जाते। वो मेरे हाथ नहीं आ रहा था। अलबत्ता मैं ये महसूस कर रहा था कि वो भाग जाने की फिक्र में है। मैं उसका ताक़ुब करता हुआ गार दरगार बहुत दूर तक निकल आया, और फिर अचानक मैंने एक छोटा सा सुराख देखा। संत ज्ञानेश्वर धुएं की शक्ल में पतला होकर
اس سوراخ میں داخل ہوا اور باہر نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی خوفناک زلزلہ آ رہا ہو۔ میرے پیروں کے نیچے زمین ہلنے لگی تھی اور پھر ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے ٹوٹ کر میرے سر پر گری۔ وزن بے پناہ تھا، میں اس کے نیچے دب گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی خوفناک زلزلے نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے انبار لگا دیے تھے۔ فضا میں شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر میرے اوپر گر رہے تھے۔ میں پاتال کی گہرائیوں میں ان چٹانوں کے بیچ دفن ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک یہ گڑ گڑاہٹ جاری رہی اور پتھر میرے شریر پر گرتے رہے۔ وہ چٹان بدستور میرے اوپر پڑی ہوئی تھی، جو بہت بڑی تھی اور جس کے نیچے آ کر کسی کے بدن کو پارا پارا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے شدید وزن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ سنت گیانیشور نے، جس کے بارے میں اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کرپان سنگھ ملودھا ہی کا ساتھی تھا، اپنی دانست میں مجھے پتھروں میں دبا کر مار ڈالا تھا، لیکن یہاں بھی گرو کا وردھان میرے ساتھ موجود تھا۔ میں نے آشیش بھگونت کو آواز دی، لیکن جواب میں مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ تو میں نے پھر کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں گرو جی، کیا تم ان دونوں سے ڈر کر بھاگ گئے ہو؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن جواب میں خاموشی ہی رہی۔ میرے ذہن پر جھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ یہ تو کوئی بات نہیں، میں نے چندر بھان کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور چندر بھان میری آواز کا جواب ہی نہیں دیتا۔ کم از کم اس موقع پر تو اسے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اس غصے نے میرے اندر کی عجیب سی کیفیت بیدار کر دی اور پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ ٹٹول کر زمین پر ٹکائے اور اپنے بدن کو اوپر اٹھانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو وزن مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس چٹان کے نیچے سے نکل آیا، لیکن دوسرے پتھر پھسل کر میرے گرد حصار بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے اندر اب ایک جھلاہٹ سی موجود تھی اور میں ان پتھروں سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ آہستہ آہستہ پتھروں کو ہٹاتا ہوا میں اپنے آپ کو بلند کرتا رہا، یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے کھلی فضا میسر ہو گئی۔ پتھروں کی گہری قبر سے میں باہر نکل آیا تھا۔ اس میں مجھے نہ جانے کتنا وقت لگا، لیکن ذہن کے گوشوں میں خیالات کی ایک لہر بھی دوڑ گئی۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں تلنگانہ کے جنگلات میں گہری کھائی میں گر پڑا تھا اور اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیالات کی یہ لہر ایک لمحے میں آ کر گزر گئی۔ اب میں کھلی فضا میں کھڑا سانس لے رہا تھا۔ میرے اطراف میں پہاڑی جنگل بکھرا ہوا تھا جس کے درمیان اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ میں اوپر آ کر اپنا بدن جھاڑنے لگا۔ یہ میری اپنی قوت تھی یا پھر شاید وہ قوت جو چندر بھان نے مجھے دی تھی۔ اوپر آ کر میں نے پھر چندر بھان کو کئی بار پکارا، لیکن چندر بھان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا، واہ گرو جی، یہ خوب ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور تم میری آواز کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ تو نہ محبت ہوئی اور نہ سمجھوتا، بلکہ یہ خود غرضی ہو گئی، ایک طرح کی کہ جب تم اپنے دشمنوں کے سامنے آئے تو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ دل پر بد دلی سی طاری ہو گئی، ایک بیزاری کا سا احساس ابھرا۔ اب تک جو کچھ کرتا رہا تھا مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں ملا تھا، بس ایک انسان کے اشاروں پر ہی ناچ رہا تھا۔ اب تک اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ بے شک چندر بھان میرا گرو تھا، لیکن اس نے میری زندگی محدود کر دی تھی اور اب اس وقت یہ احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے آگے چل پڑا اور بہت دور تک یوں ہی بے سوچے سمجھے چلتا رہا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ گیانشور مندر کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ بیجانگر بھی چھوٹ گیا تھا اور ننداکشی بھی۔ خیر، کسی کی ذات میرے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ اسے یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ یادوں کا تصور تو میرے ذہن سے ختم ہی ہو گیا تھا۔ بہت دور تک اسی طرح چلتا رہا، پھر اس وقت چونکا جب پیپل کے ایک بڑے درخت کے نیچے بنے ہوئے قدرتی چبوترے پر میں نے سنت گیانیشور اور کرپان سنگھ ملودھا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دونوں سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک لمحے تک تو میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے من میں کیا سمائی کہ دبے قدموں چلتا ہوا ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ سنت گیانیشور کہہ رہا تھا، ہم مہاراج بھوج بھنڈاری کی سیوا میں حاضری دیں گے اور انہیں ساری باتیں بتائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آیا۔ اگر بیاس ختم ہو گیا ہے
تو اب بھشم رہ گیا۔ انہی دونوں کے سہارے پاپی چندربھان اپنے شیطانی کھیل کھیل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پاتال سے نکل کر اب اپنا کام شروع کیا ہے۔ تو ٹھیک کہتا ہے گیانشور، مگر کوئی صحیح خبر تو ملے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پہاڑوں کے پتھر ہٹا کر اس کا کچلا ہوا شریر باہر نکالیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی تمہارے پاس آ گیا ہوں، میں نے ان کے سامنے پہنچ کر کہا، اور وہ دونوں مجھے دیکھ کر سخت خوف زدہ ہو گئے۔ پہلے انہوں نے مجھے دیکھا، اس کے بعد ایک دوسرے کو، پھر ملودھا کے منہ سے نکلا، تو بیاس ہے کہ بھشم؟ بیاس میں تو یہ شکتی نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کے نیچے سے نکل آئے، یہ تو بھشم شکتی تھی۔ مگر تو اپنا نام بیاس بتاتا ہے۔ میں بیاس ہوں یا بھشم، لیکن ایک بات جانتا ہوں، تم دونوں کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ تم دونوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، میں تمہارا انت کیے بغیر سانس نہ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں پر چھلانگ لگا دی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا، وہ بس دھوئیں کے انسان تھے۔ میں ان کے بیچ سے گزرتا چلا گیا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے زمین کا سہارا لیا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے تھے، میں نے پھر ان پر چھلانگ لگائی اور انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں انہیں پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ تھوڑے سے آگے بڑھے اور اس کے بعد ان کے جسم دھوئیں ہی کی شکل میں فضا میں تحلیل ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہ میری نگاہوں سے دوبارہ اوجھل ہو گئے۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، گرودیو، آشیش بھگونت، چندربھان مہاراج، کیا اب بھی تم میرے سامنے نہیں آؤ گے؟ تم نے میرے شریر سے تو فرار حاصل کر ہی لیا ہے، اور اگر اب بھی تم میرے سامنے نہ آئے تو مجھے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ پھر میں نے چندربھان کو اپنے سامنے دیکھا، چاروں طرف دیکھتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ خوف زدہ ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے گہری سانس لی اور بولا، سب کچھ دیکھ لیا ہوگا تم نے اپنی آنکھوں سے؟ ہاں رے، اور جس کھیل کا مجھے انتظار تھا وہ شروع ہو گیا۔ تمہیں کس کھیل کا انتظار تھا گرو مہاراج؟ مگر میں اس کھیل کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے شریر میں ہی بسیرا کرو، کم از کم مجھے پتا تو چلتا رہے۔ نہ رے نہ، جو میں نے محنت کر کے تیرا شریر بنایا ہے تو کیا یہ کم ہے؟ ان میں سے کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی اپنی شکتی ہے اور میری اپنی شکتی۔ مگر تم یہ تو بتاؤ آشیش بھگونت کہ وہ میرے سامنے آ کر اس طرح میرے ہاتھوں سے نکل جائیں تو ان کا پیچھا کرنے سے کیا فائدہ؟ ارے باولے، میرا کام تو میرا ہے، تجھے بھشم کی طاقت دی، اور دیکھ لے، نہ اگنی تجھے بھسم کر سکی اور نہ پہاڑ کے پتھر تجھے کچل سکے۔ بھشم اور بیاس کو ایک جگہ کر دیا میں نے، وہ سسرے تو سنسار میں نہ جانے کیا ہو گئے، لگتا ہے مجھے چھوڑ ہی بھاگے اس سنسار سے۔ وفاداری کی کوئی امید نہیں ہے بیاس، وہ دونوں اگر چھپ گئے ہیں تو میں انہیں تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی دیوتا ہیں۔ مگر دیکھ، میں نے تجھے شکتی دی ہے، عقل کی طاقت دی ہے، میں نے تجھے اور بدن کی طاقت دی ہے۔ تو ان لوگوں کے سامنے آتا رہے گا، اور ایک سمے ایسا آئے گا کہ میں ان پر قابو پا لوں گا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ گیانشور اور وہ دوسرا جو بھاگ گیا بہت زیادہ کام کے لوگ ہیں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ دوسرا بھی کرپان سنگھ ملودھا نہیں تھا، بلکہ اس کا بیر تھا۔ ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، بیر تھے دونوں، دونوں کے دونوں سسرے، جب ہی تو دھواں بن کر نکل گئے۔ خیر، اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں پاتال سے نکل کر آ گیا ہوں، اب ہوں گے ہمارے دو دو ہاتھ۔ دیکھ گرو جی، میرے لیے ذرا مشکل ہو گئی، میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس طرح تو سارے کھیل الٹے ہوتے رہیں گے۔ مجھے گیان شکتی چاہیے، ایسی شکتی کہ میں اس دھوئیں کو بوتل میں بند کر سکوں۔ وہ بار بار میرے سامنے آئیں گے اور میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تم اپنا کھیل کھیلتے رہو گے۔ میرا کھیل کیا ہے؟ اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بیاس کی عقل تو مل گئی ہے تجھے، لیکن اس عقل کو تو اپنے گرو ہی کے خلاف استعمال کرنے لگا۔ میں سمجھا نہیں آشیش بھگونت۔ دیکھ باولے، میں نے تجھے امر شکتی دے دی ہے، کیا وہ کم ہے؟ میں نے تجھے شریر شکتی دے دی ہے، اور میں نے تجھے عقل کی طاقت بھی دے دی ہے۔ یہ تین طاقتیں کافی ہیں تیرے لیے۔ گیان کی شکتی میرے ہی پاس رہنے دے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، بلی شیر کو سب کچھ سکھاتی ہے، درخت پر چڑھنا نہیں سکھاتی، تو یہ شکتی میرے پاس ہی رہنے دے، ورنہ ہو سکتا ہے سنسار میں ایک اور ایسی کہانی کا اضافہ ہو جائے کہ چیلے نے گرو ہی کو چت کر دیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، جو کچھ تجھے دیا وہ تیرا، جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہنے دے، میرے اشاروں پر کام کرتا رہ، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا،
اور میں انہیں کھا جاؤں گا، کیا سمجھا؟ بات میرے دل سے اتر نہیں رہی گروجی۔ میں خود بھی اتنی طاقت چاہتا ہوں کہ اچھے برے کو تو پہچان سکوں۔ مشکل کے وقت تم میرے پاس نہیں ہوتے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ کرتا ہے بیاس کی عقل سے کرتا ہے، بس اس سے زیادہ تیرے لیے اور کچھ جاننا ضروری نہیں ہے۔ گیان شکتی میرے ہی پاس رہنے دے۔ جادو سیکھنا چاہتا ہے تو؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں مہاراج کہ اپنے دشمنوں کو پہچان کر ان پر قابو پالوں۔ وہ دھواں کیسے مٹھی میں بند کیا جا سکتا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو۔ نہیں پاگل نہیں، یہ میں تجھے کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تجھے جتنا دیا ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا، کہیں تو تیرا ہاتھ نہیں روکا میں نے۔ سندر سندر ناریوں کے ساتھ جیون بتا، منش کی سنسار میں اور کیا اچھا ہوتی ہے۔ اگر ننداکشی کے ساتھ رہ جاتا تو بیجا نگر کا راجا بن جاتا۔ جو کچھ تجھے ملے لیے جا، جہاں مجھے روکنا ہوگا روک دوں گا تجھے۔ سنسار باسی انہی چیزوں پر تو مرتے ہیں۔ میں نے تجھے کیا نہیں دیا؟ امر شکتی دے دی، جیتا رہے گا، جی جی کر تھک جائے گا۔ لوگ تو نہ جانے جینے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، تعویذ گنڈے جادو منتر، مگر تیرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ میرا تو بس ایک چھوٹا سا ہی کام ہے۔ وہ دونوں اب تجھ سے واقف ہو گئے ہیں، ان کے یہ بیر جا کر انہیں بتا دیں گے کہ لہرا کھنڈ مہاراج کا لگایا ہوا پودا جڑ پکڑ چکا ہے۔ پربھان کھنڈ ایک بار پھر سنسار میں آ گیا ہے اور ان کی جان پر بن جائے گی۔ پھر ایک سمے ایسا ضرور آ جائے گا کہ تو ان پر قابو پا لے گا، اور اس کے بعد مجھے اور تجھے جو کچھ ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے کام سے لگا رہ اور بار بار مجھے آواز نہ دے۔ بیاس کی کھوپڑی استعمال کر، ضرورت سے زیادہ کچھ نہ کر۔ جو ہو جائے سمجھ میری مرضی کے مطابق ہوا۔ وہ دونوں بھاگ گئے، پکڑ کر کیا کر لیتا انہیں؟ کام میری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے، بس تجھے بھی اس سے خوش رہنا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اس سے آگے کی بات مت کرنا۔ ہر شکتیمان ہوشیار ہوتا ہے، تجھے بھی سب کچھ ہوشیاری سے ہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور میں خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ یہ تو اچھی بات نہ ہوئی تھی میرے خیال میں۔ میں نے اتنا لمبا جیون گرو پر بھروسہ کر کے بتا دیا تھا، اس کی مرضی کا ہر کام کیا تھا، لیکن گرو مہاراج مجھے گیان شکتی دینے کو تیار نہ تھے تاکہ میں ان کا اعلی کار بنا رہوں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جو کچھ میرے گرو نے دیا تھا میں اسی کے مطابق کام کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ہلکا سا دکھ دل میں پیدا ہوا تھا۔ چندر بھان مجھ پر وہ اعتبار نہیں کرتا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس نے مجھے اپنی شخصیت کا عکس بنا دیا تھا۔ مجھے اسی کے دماغ سے سوچنا تھا، اسی کے بدن سے عمل کرنا تھا۔ اس نے مجھ پر احسان جتاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس نے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو کسی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن انسان کہاں رہنے دیا تھا اس نے مجھے؟ میں انسان تو نہیں تھا، میں تو خود اس کا بیر بن کر رہ گیا تھا، جبکہ میں مافوق الفطرت ہستی کا مالک بھی نہیں تھا۔ یہ بات کچھ دل کو لگ نہیں رہی تھی۔ باہر تو گرو کا کہنا تھا، اس سے آگے نہ کچھ سوچ سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا۔ بیزاری کے عالم میں بہت دیر وہاں بیٹھا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چل پڑا۔ نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل تھی، جو پیچھے چھوڑ آیا تھا اب ادھر لوٹنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ ننداکشی جائے بھاڑ میں، جتنا وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا گزار لیا، اب آگے کی سوچنی تھی، آگے دیکھنا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ دن اور رات مجھ پر سے گزرتے رہے، ایک پہاڑی سلسلے ہی میں میں سفر کرتا رہا تھا کہ کافی فاصلے پر ایک قافلہ جاتا ہوا نظر آیا۔ انسانوں کی قطار، بیل گاڑیاں، دو چار گھوڑے، نہ جانے کون لوگ تھے اور کہاں سفر کر رہے تھے۔ مجھے وہ بنجارے یاد آ گئے جن کے ساتھ سنتا تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی بنجارے ہوں، لیکن انسان تھے، اور فطری طور پر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ انسان ہمیشہ انسانوں کا خواہش مند رہا ہے۔ تنہائی کی زندگی کتنی ہی خوشحال کیوں نہ ہو، گزارنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ میں اس قافلے کی جانب چل پڑا۔ کافی دور تک سفر کر کے اس تک پہنچنا پڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر میرا اندازہ تقریباً درست ہی نکلا۔ بنجاروں کا ہی گروہ تھا وہ، اور یقیناً کہیں قیام کی تلاش میں جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ لیا گیا، اور چونکہ میں سامنے سے ان کے قریب پہنچا تھا، اس لیے گھوڑوں پر سوار آدمیوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے قافلے کو رکنے کے لیے کہا، اور قافلہ رک گیا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، دوسرا بوڑھا تھا، دو جوان تھے،
یہ چاروں سب سے آگے نظر آ رہے تھے۔ باقی گھوڑے بھی تھے جنہیں میں نے پیچھے سے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ قافلے کے دائیں بائیں اور عقب میں تھے۔ وہ سب گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں قریب پہنچا تو بوڑھے آدمی نے گھوڑے کی پشت چھوڑ دی اور میرے قریب پہنچ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کون ہو تم مہاراج؟ بیاس ہے میرا نام، بس یوں ہی ان جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، تمہارا قافلہ دیکھا تو یہاں پہنچ گیا۔ جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے تھے مہاراج؟ بس آوارہ گردی کا شوق ہے، بہت دن سے کسی آبادی کی تلاش میں تھا، راستے نہیں مل رہے تھے، تمہیں دیکھا تو تمہارے پاس آ گیا۔ کسی آبادی میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم بھی ایک آبادی ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ پیدل چلوں گا؟ نہیں، ہمیں بھی مہمانوں کا سواگت کرنا آتا ہے۔ دھرما مہمان کو گھوڑا دے، ابھی اور تو کوئی خاطر نہیں کی جا سکتی اس کی۔ ہاں، جل پانی کی ضرورت ہو تو ہم رک ہی گئے ہیں مہاراج، لے لو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔